کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہمارے قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ اصحاب کہف کو چند سو سال سلائے رکھنا اللہ کی عظیم نشانیوں میں کوئی انوکھی بات نہیں، نہ ہی قدرت خدا کے لیے یہ کوئی کام مشکل تھا۔ کہف کے معنی غار کے ہیں اور رقیم کے معنی مرقوم ہیں۔ اس سے مراد وہ لوح ہے جس پر اصحاب کہف کے نام و نسب اور مختصر واقعہ درج تھا، اس لیے انہیں اصحاب الکہف والرقیم کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوجی لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ ہمارے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کرنے کو آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ دقیانوس کے دور میں بت پرستی کا مذہب رائج تھا۔ یہ مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر سخت ظلم کرتا تھا۔ اس کے شہر کی کچھ نوجوان اللہ پاک پر ایمان رکھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ نوجوان اس بادشاہ کے بیٹے تھے جو میدان جنگ میں دقیانوس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جب دقیانوس بادشاہ کو ان نوجوانوں کی خبر ملی تو اس نے ان نوجوانوں کو بلا کر دھمکی دی کہ بت پرست بن جاؤ ورنہ میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ وہ نوجوان اپنے ایمان پر قائم رہے اور جان بچانے کے لیے شہر سے نکل گئے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کی کوشش کے باوجود وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ جس شہر میں یہ ہجرت واقع ہوئی وہ اکثر مورخین کے بقول شہر افسوس یا افس تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک بڑے گہرے غار میں چھپ گئے اور کتا اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ پیدل سفر کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، فوراً سو گئے۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اللہ پاک کا ایک معجزہ شروع ہوا کہ انہیں ایسی نیند آئی کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر طرح سے حفاظت کی۔ کیسر تھیوڈسس کے عہد میں بیدار ہوئے تو اس وقت رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی۔ بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ دن بھر، اور کسی نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں شدید بھوک ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں اور بت پرستی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یملیخا نے دکاندار سے روٹی خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر دقیانوس کی تصویر تھی۔ دکاندار اس سے پوچھنے لگا کہ وہ خزانہ کہاں ہے جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو، کیونکہ دقیانوس کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی کہ ہم دقیانوس کے ظلم سے بچے رہیں۔ یملیخا کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ جو کہ عادل مزاج تھا اس نے یملیخا کو اپنے حضور طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ یملیخا کے منہ سے ساری حقیقت سن کر بہت متعجب ہوا اور ان علماء جو کہ تاریخ جانتے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء نے جواب دیا کہ جو باتیں آپ سے یملیخا نے کہی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا، نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار میں جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے
تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ پر جا کر چھپ جائیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اب مسلمان بادشاہ اس شہر کا حاکم ہے۔ یہ کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں کو جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہی کہہ کر وہ لوگ پھر سو گئے۔ بعض روایتوں نے کہا ہے وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا۔ بادشاہ نے اس غار میں جانے کا ارادہ کیا لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا۔ جب وہ نا امید ہو گئے تو بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں اور بحشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں، اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ بعض روایتوں میں اصحاب کہف کی تعداد 3 آدمی اور چوتھا ان کا کتا بتائی گئی ہے، اور بعض روایتوں میں وہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ ان اصحاب کہف کا اتنے لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔